اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم سید عرفان رشید، آپ کا انگلش ٹیچر. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ایک سٹوری ہے، شارٹ سٹوری، جس کا ٹائٹل ہے رستم اینڈ سہراب. رستم باپ ہوتا ہے اور سہراب اس کا بیٹا ہوتا ہے. پہلے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو دے دوں گا اس لیسن کے بارے میں. رستم اور سہراب کی جو اسٹوری ہے یہ ایک ٹریجک اسٹوری ہے. ٹریجک اس کو بولتے ہیں جس اسٹوری میں مصیبت ہو، غم ہو، تکلیف ہو یا کسی کی ڈیتھ ہو، تو ایسی اسٹوری کو ٹریجک اسٹوری کہتے ہیں. تو یہ ایسی ایک اسٹوری ہے فرام پرسیا، فارس کی، جس کو آج فرانس بولتے ہیں، ایران بولتے ہیں. رستم ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کو جو ہیرو کے نام سے جانے جاتے ہیں اس ایران میں. وہاں پر ایک کنگ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کائکو. کائکو بہت پسند کرتا ہے اس رستم کو، اور سہراب اس کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں مل پاتے. صرف ایک جگہ مل پاتے، وہ بھی بیٹل فیلڈ میں، یعنی میدانی جنگ میں. ان کے درمیان ایک میدانی جنگ ہوتا ہے تو وہاں پر وہ ملتے ہیں، لیکن کوئی نہیں ہمت کرتا ہے رستم کے خلاف کہ وہ اس کے ساتھ مقابلہ کرے. سہراب ایک بار اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، رستم کے ساتھ جنگ کرنا پڑتا ہے. حالانکہ سہراب جانتا ہے کہ میرے باپ کا نام رستم ہے، لیکن میدانی جنگ میں پہلے اس نے رستم کو نہیں پہچانا. اور بعد میں یہ جو سٹوری ہے یہ ٹریجک بن جاتی ہے. تو اسی کے حوالے سے ہم آج تھوڑا سا پڑھ لیں گے. تو شروع کرتے ہیں. لانگ ایگو دیئر لیوڈ ان پرسیا ناؤ ایران اے گریٹ سولجر کالڈ رستم. آج سے پہلے بہت دنوں کی بات ہے کہ پرسیا یعنی فرانس یا ایران، جو آج ایران کہلاتا ہے، ایک سولجر رہتا تھا، یعنی سپاہی، جس کا نام رستم ہوتا تھا. He was so brave and fearless, and he had so often saved his country from foreign invasions. وہ ایک طاقتور تھا، ایک خوددار تھا، وہ ڈرتا نہیں تھا، اور اس نے اپنے ملک کو، ایران کو، کئی بار فارین انویشن سے بچا لیا. یعنی جو دوسری طرف سے ان کے انمیز کا انویشنز کا خطرہ ہوتا تھا، یعنی حملے کا خطرہ ہوتا تھا، تو رستم نے ان حملوں کو بھرپور جواب دے کر ان کو ہارا دیا. اسی لیے جو رستم کو ایک خطاب ملا ہے اپنی کنٹری کی جانب سے، اپنے کنگ کی جانب سے، تو اس کو کیا خطاب ملا؟ دا شیلڈ آف پرسیا. اس کو ایران کی تلوار، فرانس کی تلوار کہا کرتے تھے. The enemies who tried to invade the country fled in fear when they heard his war cry Rustum. جو ایران کے دشمن ہوتے تھے، جب وہ کبھی یہ ارادہ کرتے تھے کہ ایران پر حملہ کریں گے، تو جو ہی وہ رستم کا نام سنتے تھے تو وہ بھاگ جاتے تھے، کیونکہ رستم بہت ہی طاقتور تھا، بہت ہی مشہور تھا. Persia is safe as long as Rustum leads our soldier, said Kaiko. کائکو نے کہا کہ جب تک ہمارے پاس رستم ہے، جب تک ہماری فوج کو لیڈ کرتا ہے رستم، تب تک ہمارا ملک سیف ہے. The king of Persia, now enemy dare threaten us. If any does, he shall suffer a crushing defeat. کائکو کہتا تھا کہ اگر کوئی بھی انویڈر، یعنی کوئی بھی حملہ کرنے والا ہمارے ملک کے ساتھ لڑتا تھا تو وہ بالکل ہار جاتا تھا، کیونکہ ہمارے پاس رستم ہے. Unless Rustum is killed, our armies can never hope to see victory. یہ بادشاہ کہتا ہے کہ جب تک ہمارے پاس رستم ہے تب تک ہم ہار نہیں سکیں گے، اور جب تک ہمارے پاس رستم ہے تب تک ہم جیتے رہیں گے. The enemies of Persia used to say. Unless Rustum is killed, our armies can never hope to see victory. The enemies of Persia used to say.
ईरान के जो दुश्मन थे वो कहते थे कि जब तक न हम रुस्तुम को मार डालेंगे तब तक हम अपनी फतह की उम्मीद नहीं कर सकते. Once in the course of his travel, रुस्तुम met a Tartar princess called Tanima. एक दफ़ा जब रुस्तुम सफ़र करता था तो वो एक तारतार प्रिंसेस, यानी तारतार एक कंट्री का नाम है, वहाँ पर एक प्रिंसेस थी यानी शहजादी थी जिसका नाम था तानिमा. They fell in love with each other and married. वो रुस्तुम और तानिमा एक दूसरे के इश्क में पड़ गए तो आखिर पर उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली. However, रुस्तुम was not to live with his wife for a long time. हालांकि रुस्तुम जो है वो अपने इस बीवी के साथ ज़्यादा देर तक घर में नहीं रहता था. The king of Persia soon sent for him because he did not feel safe unless Rustum was in his kingdom to protect and defend it. रुस्तुम बीवी के साथ था, ज़्यादा टाइम उसको अभी नहीं हुआ था अपने बीवी के साथ कि उसके पास एक मैसेज आई थी किंग की जानिब से, कायगो की जानिब से कि एक हमला आने वाला है, इसलिए आप इस हमले को डिफेंड करके हमारे इस मुल्क को बचाए. So Rustum had to go away from his wife who was then in the family way. It was with great sorrow that he parted from her. और रुस्तुम को जब ये पैगाम मिला तो रुस्तुम अपनी बीवी से जुदा हो गया, वो चला गया अपने घर से, और ये उसके बीवी के लिए काफ़ी तकलीफ था क्योंकि अब रुस्तुम जल्दी घर आने वाला वापस नहीं था. Because it might be many years before he saw her again. क्योंकि उसने बहुत इसको पता था कि अगर मैं रुस्तुम को दोबारा देखूंगी तो वो बहुत देर के बाद देखूंगी, बहुत सालों के बाद देखूंगी, इसलिए उसको दुख पूछा. At the parting he gave her a precious stone and said. जब रुस्तुम घर से निकला तो उसने अपनी बीवी को एक पत्थर दे दी तोहफा के तौर पर. When you become a mother, tie this stone on the child's arm and keep our marriage a secret. और रुस्तुम ने कहा अपनी बीवी से कि अगर जब आपको कोई बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसको ये पत्थर बांधना ताकि मुझे पता चलेगा कि ये मेरा बच्चा है, तो ये हमारे लिए हमारे बीच में एक राज होगा. मैं पत्थर के ज़रिए से अपने इस बेटे सौरभ को पहचान लूँगा. डियर स्टूडेंट्स, तो थोड़ा बहुत आज हमने पढ़ा है, तो मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इसका मीनिंग भी मैंने यहाँ पर दिखाया. आप इसको, ये है बैटलफील्ड मैदानी जंग, थ्रेट धमकी या डर, एनमी दुश्मन, शील्ड ऑफ पर्शिया ईरान की तलवार एक खिताब है यानी फारस की तलवार, सारो मीन्स दुख, तकलीफ, गम या मुसीबत. तो इन वर्ड को अपने नोटबुक पर लिखिए. तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो कल इससे आगे शुरू करेंगे. तो तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़.